دیکھیں اجتہاد بیسیکلی جو لغت میں اس کا مطلب ہے اجتہاد کا وہ ہے کوشش اور محنت کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. اور ہم جو فقہ میں اس کا مطلب لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے حکم شرعی نکالنے کا ملکہ اور قدرت. جس فقیہ کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکال سکتا ہے اپنے اوپر بھروسہ کر کے، کسی کی پیروی کر کے نہیں، کسی کی تقلید کر کے نہیں، اپنے اندر اس کی صلاحیت ایسی ہے کہ وہ خود ہی قرآن اور حدیث کو مطالعہ کرے اور اس سے حکم شرعی نکال سکتا ہو، اس کے اوپر صلاحیت رکھتا ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاس اجتہاد ہے، یعنی اس کے پاس اجتہاد کی صلاحیت موجود ہے. اور یہ جو صلاحیت ہے یہ کیسے آتی ہے؟ بنیادی طور پہ دو چیزوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پہلی چیز تو کیا ہے کہ قرآن اور سنت جو کہ ہمارا اسلام جس کے اندر نازل ہوا، ایک اسلام کا منبع ہمارے پاس کیا قرآن ہے، اور دوسرا اسلام کا منبع ہمارے پاس جو چشمہ ہے وہ احادیث کا ہے. دو ہی چیزیں ہیں. تو یہ فقیہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے قرآن اور حدیث کا کم از کم پہلے مرحلے میں پہلا مرحلہ کہ خود سے ترجمہ کرنا آتا ہو، خود سے قرآن کا مترجم ہو، خود سے قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہو. اب خود سے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ چیز یہ آتی ہے کہ وہ کسی ڈکشنری والے پہ اعتماد نہ کرتا ہو، کیونکہ ہم علم اصول فقہ میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ قول اللغوی لیس بحجۃ، کہ ڈکشنری والا اگر کسی لفظ کا معنی بتا رہا ہے تو وہ ڈکشنری والی کی بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے. اور یہ پریکٹیکل بھی ہے ہمارے پاس، کیونکہ جو اکثر عربی کی قدیم ڈکشنریاں لکھنے والے ہیں اور ان میں جو اکثر تعداد ہے وہ اہل تشیع اور مؤمنین حضرات کی نہیں ہے، ولایت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی نہیں ہے. اب ان لوگوں نے جو لغت کے معنی لکھے، جو عربی الفاظ کے انہوں نے معنی لکھے، وہ اپنے مذہب کے مطابق لکھے. کہ بہترین مثال ہمارے پاس لفظ غنیمت کی ہے کہ انہوں نے لفظ غنیمت کا مطلب کیا لکھا، جو جنگ سے حاصل ہوتی ہے، حالانکہ لفظ غنیمت کا جو مطلب تھا فائدہ تھا، کوئی بھی انسان کو فائدہ حاصل ہو. اور اسی سے حکم شرعی آگے تبدیل ہو جائے گا کہ اب قرآن کہے گا کہ غنیمت کا خمس نکالنا ہے تو وہ کہیں گے نہیں فقط جنگ ہوگی تو پھر خمس نکالیں گے. ہم کہیں گے نہیں، غنیمت کا جو مطلب ہے وہ کیا ہر قسم کا فائدہ ہے. لہذا پہلے مرحلے میں فقیہ جو ہے وہ لغات اور ڈکشنری کے اوپر عبور حاصل کرے گا اور وہ علم فقہ اللغہ پڑھے گا. فقہ اللغت ایک ایسا علم ہے کہ جو متروک ہے، زیادہ نہیں پڑھایا جاتا. فقہ اللغہ پڑھنے کے بعد اس فقیہ کو صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کون سا معنی درست ہے جو ڈکشنری والے نے بتایا اور کون سا معنی درست نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے اس کے لیے اس کو قدیم عربی زبان کا لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے کہ معصوم کے زمانے میں جب یہ لفظ بولا جاتا تھا تو کون سے معنی میں بولنا جائے گا. تو پہلی چیز جو حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو پہلا علم ہوگا اس علم کو ہم علم فقہ اللغہ کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر الفاظ کا جب اس کے پاس ذخیرہ آ گیا، پھر الفاظ کی پہچان کے لیے ظاہری بات ہے اسے علم چاہیے، اسے ہم علم صرف کہتے ہیں. پھر ہم جو ہے وہ الفاظ کو آپس میں جوڑا، جو اس کی زیر زبریں لگ رہی ہیں، حرکت لگ رہی ہے، اس کے لیے اسے علم نحو چاہیے. دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ قرآن مجید کی جو زیر زبر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں ان کی زیر زبر میں تو اختلاف ہے. اب عربی زبان ایسی ہے کہ جس میں زیر زبر ہو، واو کا اضافہ ہو تو اس سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ فقیہ خود علم نحو جو ہے اس کا ماہر ہونا چاہیے تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے، کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو. تو یہ علم صرف اور علم نحو ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلاغت اور فصاحت کا اسے علم ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں، علم المعانی کہتے ہیں، علم البلاغت کہتے ہیں، کہ اس سے پتہ ہو کہ فصاحت اور بلاغت میں یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو یہ جو علوم ہے ابھی جو ہم نے گنوایا، علم فقہ اللغہ ہو گیا، علم صرف، علم نحو اور علم بلاغت، یہ چار علوم ایسے ہیں کہ جس کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے بعد فقیہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود سے مترجم بنتا ہے. خود سے مترجم کیا مطلب کہ وہ کسی ڈکشنری والے پہ بھروسہ نہیں کر رہا، خود سے وہ علم اور یقین حاصل کر رہا ہے کسی معنی کے صحیح ہونے کا. وہ کسی زیر زبریں لگانے والے پہ بھروسہ نہیں کر رہا، خود سے روایات کی زیر زبریں لگا رہا ہے اور وہ خود سے کیا ہے ترجمہ اس کا کر رہا ہے. تو یہ چار علوم پہلے مرحلے میں ضروری ہیں کہ کم از کم وہ خود سے روایات کو سمجھے گا ترجمہ. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ روایات کو جوڑ کے آپس میں کہ کون سی عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، ان چیزوں کو آپس میں جوڑ کے کیا ہے نتیجہ نکالے گا. اس میں سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے، علم رجال کا مرحلہ آتا ہے. علم رجال کیا مطلب، کیونکہ دیکھیں یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے. اس میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ کیا یہ آیت درست ہے یا درست نہیں ہے. لیکن جو احادیث ہیں، احادیث کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب قرآن کی طرح بالکل صحیح ہے کہ جس میں آپ دوسری بات ہی نہیں کر سکتے. احادیث کے اندر لا ریب فی کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں، بلکہ خود معصوم نے فرمایا ہے، گزشتہ اقساط میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں تو سب کچھ مکس ہو چکا ہے، جھوٹ تک اس میں مکس ہو چکا ہے، عام خاص اس میں مکس ہو چکے ہیں.
تو لہٰذا اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے جو نسخے ہیں جو احادیث کے ہیں ان کی معرفت حاصل کرے، پھر جن لوگوں کے توسط سے یہ نسخے ہم تک پہنچے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کرے، پھر جو روایت بیان کرنے والے راوی ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرے، کم از کم وہ جو قابل اعتماد راوی ہیں ان سے وہ بات کو لے لے۔ جو مجہول انسان ہے تو اس سے تو کوئی اپنے 1000 روپے کے بزنس کے لیے مشورہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ دین کا مسئلہ لے رہے ہیں ایک ایسے راوی سے کہ جس کا بارے میں آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جعلی شخصیت ہو۔ لہٰذا اس کے بعد علم رجال اور حدیث کا مرحلہ آتا ہے کہ علم رجال اور حدیث میں آپ حدیث کی کتابوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم تک کیسے پہنچی ہیں، کہاں سے پہنچی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو رجال ہیں جو ان کو نقل کرنے والے راوی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ ایسے فرضی نام ہیں یا واقعاً امام کے اصحاب تھے، اگر وہ امام کے اصحاب تھے تو تاریخ اور شہرت اس کے بارے میں کس بات کے اوپر موجود ہے کہ کیا یہ قابل اطمینان بندہ تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہوگا، ترجمے کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہوگا کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس احادیث آ رہی ہیں یہ کون سی درست ہیں کہ واقعی یہ امام سے صادر ہوئی ہیں، اس کے لیے علم رجال و حدیث ہو جائے گا۔ پھر علم رجال و حدیث کے بعد آپ نے روایات نکالی تو اب آپ نے اس سے کیا کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، آپ نے حکم شرعی نکالنا ہے اس سے۔ تو اس کے لیے علم منطق کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ علم منطق آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے دلیل کیسے دینی ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ قیاس کیوں درست نہیں ہے۔ علم منطق میں پوری بحث ہوتی ہے کہ قیاس کرنا کیوں باطل ہے، کیونکہ یہ آپ کو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچاتا، اور قیاس کیسے بن جاتا ہے کہ جب آپ دلیل میں یہ خرابی پیدا کریں تو ایسے قیاس بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا قیاس سے بچنے کے لیے، غلط استدلال سے بچنے کے لیے کہ جو انسان کو ظن اور ذاتی رائے کی طرف لے جائے، اس کی تشخیص علم منطق سے ہوگی۔ لہٰذا فقیہ کو تمثیل یعنی جو ہم منطق میں پڑھتے ہیں، اب مزید خیام بیان مشکل ہے کریں کہ ہمارے ناظرین کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ منطق میں جو قیاس ہے وہ تو شکل اول ثانی، جی وہ ساری تفصیلات اس سے سیکھے گا منطق کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے روایات سے استدلال کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے علم منطق ہو جائے گا۔ اس کے بعد علم اصول فقہ۔ علم اصول فقہ کا مطلب کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو اصول دیں گے اور آپ نے اس سے کیا نکالنے ہیں، فرعی مسئلے نکالنے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث اور اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، چاہے وہ جدید سے جدید مسئلہ ہو، اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اب وہ قرآن و حدیث میں کیسے موجود ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے ایک کلی پرنسپلز، ایک قواعد کے آپ کو دیے ہیں، اصول دیے ہیں۔ تو اگر ان اصول کے اوپر آپ بحث کر لیں گے، ان کو طے کر لیں گے، جو اصول قرآن و حدیث سے نکلے گئے ہیں، تو یہ آپ کے پاس کون سا علم بنے گا، علم اصول فقہ بنے گا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصول فقہ یہ ذاتی رائے کا بنایا ہوا علم ہے، یہ ذاتی رائے کا بنایا ہوا علم نہیں ہے، یہ خود احادیث سے استنباط شدہ ہے۔ جیسے اصول فقہ میں ہم قاعدہ استصحاب پڑھتے ہیں، اب قاعدہ استصحاب امام کی ایک حدیث ہے کہ اگر پہلے آپ کو کسی چیز کا یقین تھا، بعد میں اس کے بارے میں شک ہوا، تو آپ اسی یقین کو باقی رکھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کی کیا تفصیلات ہیں، کیا اس کی شرائط ہیں، اب اس کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں تشکیل پا گئیں۔ ایک برات کیا ہے قاعدہ ہے، ایک احتیاط کیا ہے قاعدہ ہے، اگر کسی چیز کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو اس کے لیے امام علیہ السلام نے کون سے قواعد ہمیں تعلیم دیے ہیں، ان کا ہمیں علم ہے۔ تو یہ علم اصول فقہ کیا ہوگا، ماہر ہوگا۔ تو علم اصول فقہ، منطق اور رجال و حدیث، اس کے بعد فقیہ اس قابل بنتا ہے کہ اب وہ فقہ کے میدان میں آئے اور خود سے کیا کرے، استنباط کرے۔ یعنی اگر ہم ان چیزوں کو گنوانا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ فقیہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ کسی ڈکشنری والے پہ، کسی مترجم پہ، کسی زیر زبریں لگانے والے پہ ڈیپینڈ نہ کرے، خود سے اس کے پاس علمی طاقت آ جائے کہ وہ خود سے ہی ترجمہ کرے، خود سے ہی سمجھے۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 4 قسم کے علوم ہوں۔ پہلا علم فقہ اللغہ، دوسرا علم نحو، تیسرا علم صرف، اور چوتھا کیا ہے، علم فصاحت و بلاغت، جسے ہم علم المعانی کہتے ہیں۔ ان 4 علوم کے بعد اب جب استنباط کا مرحلہ آئے گا تو اس میں سب سے پہلے وہ احادیث کی جو کتابیں ہیں اور جو اس کے راوی ہیں ان کی معرفت حاصل کرے، تاکہ وہ کسی ایسی حدیث کی طرف نہ چلا جائے کہ جس کے بارے میں ظن ہو کہ پتہ نہیں امام نے فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی۔ اس کے لیے علم رجال و حدیث ہو جائے گا، جس کو ہم 5ویں علم کے طور پہ لے رہے ہیں۔ اور چھٹا علم منطق ہو جائے گا کہ جب اس نے استدلال کرنا ہے، قیاس سے کیسے بچے گا، قیاس سے کب قیاس کا ارتکاب کرے گا، اس چیز کی معرفت کے لیے علم منطق ضروری ہے۔ تو یہ 6 علم ہو گئے، اور 7واں علم ہم نے کیا رکھا، علم اصول فقہ رکھا کہ وہ فقہ کے کلی قواعد کے اوپر اس سے کیا ہے، بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر مہارت اس سے حاصل ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو علوم حاصل کریں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ استاد سے پڑھ لیں، امتحان دے لیں، آپ کے 33% نمبر آ گئے، 7% نمبر آ گئے تو آپ ماہر ہو گئے۔ لیکن جو امتحان کا اور ایگزام کا سسٹم ہے، اگر فرض کریں ایک ڈاکٹر بنا اور اس کو ڈگری ملی، اس کی ڈگری پہ کتنے % نمبر تھے، 70% تھے یا 80% آپ کر لیں کہ 80% اسے ڈگری مل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 20% جو اس نے کیا ہے وہ کیا کیا، اس نے غلطی کی ہے، 20% اس نے غلط لکھا ہے، تبھی تو اسے نمبر نہیں ملے۔
اس کا مطلب اگر 100 مریض آ رہے ہیں تو 20 مریض کہیں خطرے میں کیونکہ اس نے غلطی کی ہے. تو ہمارا جو فقیہ ہوتا ہے اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں ہوتا, اس میں اصلا زن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 100% اسے چاہیے, اور 100% ان علوم کے اوپر مہارت حاصل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے فقط امتحان کا مرحلہ کافی نہیں ہوگا کہ امتحان لیں اور ڈگری حاصل کر لیں. لہٰذا ہمارے ہاں کوئی ڈگری کا کنسیپٹ نہیں ہے, ڈگری کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک فقیہ خود منوائے گا اپنے آپ کو, خود پڑھے گا پہلے, پھر پڑھائے گا, پھر اس کے پاس جو شاگردان بیٹھیں گے لوگ ہوں گے, خود اس کی گفتگو اور وہ خود اپنے آپ کو حوزے میں اور علمی مرکز میں ثابت کرے گا کہ مجھے ان علوم میں مہارت حاصل ہے. اگر ڈگری سے کام چلانا ہو تو یہ تو ایک زن کی کیفیت ہو جائے گی کہ اتنے % آپ کے نمبر مل گئے ہیں اور باقی کیا ہے, اس کا مطلب ہے دین خطرے میں آ گیا باقی.